میرا نام آیا نوشاد شیخ ہے. میرا تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ تحفہ سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو اسی زمین پہ نازل کیا، روزے کو اسی زمین پہ نازل کیا، زکوٰۃ کو بھی اسی زمین پہ نازل کیا، ایمان کو بھی اسی زمین پہ نازل کیا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم آپ کو ایک بہترین تحفہ دینے والے ہیں. وہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ دیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر دیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی، نمازی کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا گیا. کہیں پر یہ الفاظ کے ذکر کیے گئے یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نمازی کو بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے، کہا سبحان اللہ، آپ تو ہم نماز کے ذریعے سے ہر مشکل آسان کر دیں گے. آپ تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرو اور 500 کا ثواب ملے گا. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہو جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہو جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان کرام، کوئی متقن نماز کے بغیر متقن نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ کرام نے نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز بدعمت کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو؟ کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گئے ہو؟ کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے. اس لیے عمل محبوب عمل ہے. بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتا ہے کہ قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی. بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہ کرے، یہ میرے اندر دفن ہو جائے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا. ایک بڑھیا کا تیل زمین پہ گر جاتا ہے تو دربار امیر المعاون میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرچہ دیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرچے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں تمہارا تیل گر گیا ہے. وہ بڑھیا ویسا ہی کرتی ہے، زمین فوراً پورا تیل اگل دیتی ہے. تمام لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیسا ماجرا ہے. جب اس پرچے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے شخص کو دفن کر دوں گا جو بے نمازی ہے. حضرت سامعین کرام، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین بے نمازی کو پسند نہیں کرتی. اگر ہم قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. جزاک اللہ. تھینک یو.